السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات 2024 نیو ایڈیشن کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ PPSC امتحانات کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس سے قبل ہم نے کافی مطالعہ کیا ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان ویڈیوز کو بھی دیکھا ہوگا۔ تو ہمارا جو ہے وہ لاسٹ میں جنرل نالج والا ہی تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ وہ مطالعہ پاکستان کے مشہور مختصر سوالات و جوابات پر ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور آپ لوگ اس کا لنک دوسروں کو پہنچا رہے ہوں گے، اور باوقت ضرورت یہ فائدہ مند بھی ہوگی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان کے مشہور مختصر سوالات و جوابات۔ تحریک خلافت کب اور کہاں قائم ہوئی؟ تحریک خلافت 1919 عیسوی سے 1924 عیسوی تک چلی، اور اس کا قیام دہلی میں ہوا، اور میثاق لکھنؤ 1916 عیسوی کو ہوا تھا۔ نیچے ایک حاشیہ بھی دیا ہوا ہے۔ تحریک خلافت کا منشور تحریک خلافت کا منشور 1920 عیسوی کو شائع ہوا۔ اچھا، پرویز مشرف نے حکومت پر کب قبضہ کیا تھا؟ حکومت سنبھالی کیا لیں، اپنے انڈر لی، مارشل لا لگایا۔ پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 عیسوی کو وزیر اعظم محمد نواز شریف کی حکومت ختم کر کے اقتدار پر خود قبضہ کیا تھا۔ سوال، نہرو رپورٹ کسے کہتے ہیں؟ 1928 عیسوی میں جواہر موتی لال نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی جسے نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔ ملک پاکستان میں پہلی دفعہ مارشل لا کب اور کس نے لگایا؟ بڑا اہم سوال ہے۔ پہلا مارشل لا ملک میں سیاسی ابتری اور لا قانونیت کے پیش نظر سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 عیسوی کو پہلا مارشل لا نافذ کر دیا۔ جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا، اور دوسرا مارشل لا جنرل محمد یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 عیسوی کو لگایا، اور پھر تیسرا مارشل لا جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 عیسوی کو نافذ کر کے حکومت سنبھالی۔ جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 عیسوی کو فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے، اور چوتھی دفعہ مارشل لا کی بجائے ایمرجنسی نافذ کر کے پرویز مشرف نے 1999 عیسوی کو حکومت سنبھالی۔ مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کے اب تک فوج ہی حکومت سنبھال رہی ہے۔ اچھا، حاشیہ ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے NRO قومی مفاہمتی بل 5 اکتوبر 2007 عیسوی میں پاس کیا، اور قانون کی وجہ سے جنوری 1986 عیسوی سے لے کر 12 اکتوبر 1999 عیسوی تک سیاسی مقدمات ختم کیے گئے۔ سقوط ڈھاکہ کا واقعہ کیوں اور کب پیش آیا تھا؟ 24 اگست 1965 عیسوی کو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، اور پھر مشرقی پاکستان کی جماعت عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے فروری 1966 عیسوی کو اپنے مشہور 6 نکات پیش کیے، جو کہ بعد ازاں 1971 عیسوی کو سقوط ڈھاکہ کا سبب بنا۔ سوال، سائپرس کا پرانا نام کیا ہے؟ سائپرس کا پرانا نام قبرص ہے، اور اسی شہر میں عبادہ بن سمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہرات بنت ملحان کی قبر ہے۔ وسطی ایشیا میں ریاستوں کے نام کیا ہیں؟ وسطی ایشیائی ریاستوں کے نام یہ ہیں: آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان، کرغزستان اور پاکستان وغیرہ مشہور ترین ہیں۔ تقریباً 7 ہیں: آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان اور
کرغستان اور پاکستان وغیرہ۔ سقوط بغداد اور اندلس کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ سقوط بغداد کا واقعہ 656 ہجری بمطابق 10 فروری 1256 عیسوی کو پیش آیا۔ سقوط اندلس کا واقعہ 897 ہجری بمطابق 1492 عیسوی کو پیش آیا۔ سوال: ریاست کے 3 بڑے ادارے کون سے ہیں؟ ریاست کے 3 اہم ادارے مکنا، عدلیہ، انتظامیہ۔ ریاست کے 3 اہم ادارے یہ ہیں: مکنا، عدلیہ، انتظامیہ۔ یہ میں دوسری دفعہ دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ یہ اہم ترین ادارے ہیں۔ سوال ہے: انگریز نے دہلی پر قبضہ کیا۔ جنگ آزادی 1857 یا 1857 عیسوی میں شکست کے بعد انگریز نے دہلی پر 20 ستمبر 1857 کو قبضہ کیا، جو مغلیہ سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ سوال: ECO کس کا مخفف ہے؟ اکنامکس کارپوریشن آرگنائزیشن۔ سوال ہے: WTO کب قائم ہوئی؟ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن 1948 کو قائم ہوئی۔ امریکہ نے عرب پر قبضہ کیا، کب کیا ہے؟ امریکہ نے عراق پر قبضہ کیا ہے۔ امریکہ نے 20 مارچ 2003 سے 19 اپریل 2003 تک حملہ کیا اور صدام کی حکومت ختم کر کے اس پر قبضہ کیا۔ سوال: پاکستان نے ایٹمی دھماکے کب کیے تھے؟ 28 مئی 1998 عیسوی کو چاقی کے مقام پر ہونے والے ایٹمی دھماکے کی یاد میں یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ واقعہ 9/11 کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ واقعہ 9/11 سے مراد 11 ستمبر 2001 کو 2 مسافر جیٹ طیاروں کا نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت سے ٹکرا دیا گیا تھا، اور دوسری طرف ایک اغوا شدہ طیارہ واشنگٹن میں امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرایا گیا۔ ان حملوں میں مجموعی طور پر 3000 لوگ مارے گئے، جن میں 400 پولیس اہلکار بھی شامل تھے، اور اس دوران امریکہ میں صدر جارج بش تھا اور پاکستان میں صدر پرویز مشرف تھا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے آپریشن انڈیورنگ فریڈم شروع کیا۔ اس آپریشن کے ذریعے افغانستان سے طالبان کی حکومت کو ختم کیا گیا اور القاعدہ کے خلاف دنیا بھر میں آپریشن شروع کیا گیا، اور عراق پر بھی چڑھائی شروع کی اور صدام حکومت کو ختم کر کے قبضہ کیا، پھر صومالیہ وغیرہ پر چڑھائی کی۔ IRI کس چیز کا مخفف ہے؟ یعنی اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا تعارف۔ دراصل علامہ اقبال نے اسلام میں اجتہاد اور تحقیق کے تحت کوئی ادارہ بنانا چاہا، جس کی ابتدائی شکل میں انہوں نے لاہور میں ریسرچ آن اسلام کے نام سے شروع کیا۔ پھر 1960 عیسوی سے باقاعدہ اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نامی ادارہ مسائل کو حل کرنے کے لیے قائم کیا گیا، اور پھر 1980 کو اسلامک انسٹی ٹیوٹ اور اسلام آباد کا حصہ بنا دیا گیا، جو 1985 عیسوی کو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنا دی گئی تھی۔ برصغیر میں انگریز کی آمد کب ہوئی؟ برصغیر میں انگریز کی آمد 1600 عیسوی میں ایک تجارتی کوٹھی سے شروع ہوئی، پھر انہوں نے مسلمان ہند سے 1757 عیسوی کو جنگ پالیسی کے نام سے لڑائی کی، مگر خاص کامیابی نہ مل سکی۔
پھر 1764 کو جنگ بکسر کے نام سے لڑائی کی۔ اس کے بعد 1799 عیسوی کو جنگ میسور کے نام سے لڑائی کی اور آخر میں جنگ آزادی کے نام سے 1857 عیسوی کو لڑائی کر کے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور باقاعدہ حکومت کرنے لگے۔ اچھا، اوپر ایک حاشیہ دیا ہوا ہے، یہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے اقتصادی رابطے کی تنظیم ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے، ہندوستان کے نام کی کیا وجہ ہے؟ ہندوستان نام کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل سے ایک فرد ہند نامی تھا، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس علاقے کو ہندوستان کہا جاتا ہے۔ بر صغیر کے مسلمان حکمرانوں کا دور حکومت کب سے کب تک ہے؟ نوٹ: مسلم سربراہ بر صغیر پاک و ہند کا دور حکومت اجمالی طور پر کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: ازنویہ دور حکومت 961 عیسوی تا 1167 عیسوی تقریباً 206 سال۔ غزوی دور، جیسے وہ غزنویہ ہے، یا غوری دور حکومت 1167 عیسوی سے 1206 عیسوی یعنی تقریباً 39 سال ہے۔ علماء دور حکومت 1206 عیسوی تا 1290 یعنی تقریباً 84 سال۔ خلیجی دارالحکومت 1290 عیسوی تا 1321 عیسوی یعنی تقریباً 31 سال۔ تغلق دور حکومت 1321 عیسوی تا 1414 یعنی تقریباً 93 سال۔ سید دور حکومت 1414 عیسوی تا 1450 عیسوی یعنی تقریباً 36 سال۔ لودھی دور حکومت 1450 عیسوی تا سید دور حکومت 1414 عیسوی تا 1450 عیسوی یعنی تقریباً 36 سال۔ لودھی دور حکومت 1450 عیسوی تا 1525 عیسوی یعنی تقریباً 75 سال۔ مغلیہ دور حکومت 1525 عیسوی تا 1857 عیسوی یعنی تقریباً 332 سال۔ کل مسلم دور حکومت کا دورانیہ 896 سال ہے۔ عیسوی اور ہجری سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ عیسوی سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور 4 سال بعد 366 دن ہوتے ہیں، جس کو عرف عام میں لیپ کا سال کہا جاتا ہے۔ اور ہجری سال میں 355 یا 356 دن ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ عیسوی سال کی ایک صدی کے مقابلے میں ہجری سال کا 3 سال کا فرق پڑتا ہے۔ یعنی کہ 103 سال عیسوی کے اور 100 سال ہجری کے ہوں گے۔ اے ڈی کس کا مخفف ہے؟ مکمل وضاحت کریں۔ اے ڈی کا لفظ عام طور پر عیسوی سال کے لیے انگریزی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس سے 3 مذاہب کی الگ الگ مراد ہیں۔ مثلاً عیسائی اس کا لفظ اینو ڈومنی مراد لیتے ہیں، جس کا معنی وہ ہے in the year of our Lord Jesus cherished کرتے ہیں۔ یہودی اس کا لفظ ہے after death مراد لیتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، جبکہ مسلمان اس لفظ سے مراد after departure مراد لیتے ہیں، یعنی اس سے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ لہٰذا اس لفظ کی مراد کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کا اثر عقائد پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ جو اے ڈی کے ساتھ ساتھ استعمال ہوتا ہے بی سی، اس سے مراد ہے بیفور چیسٹ لیتے ہیں، جس کو ہم قبل مسیح یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کہتے ہیں، جس کو بی سی کہتے ہیں۔
سوال ہے مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام دسمبر 1906 عیسوی میں ڈھاکہ کے مقام پر عمل میں آیا۔ اس کے پہلے صدر سر آغا خان بنائے گئے تھے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ 1913 عیسوی میں شرکت کی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ پاکستان میں قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 ہے اور سینٹ کے ارکان کی تعداد 104 ہے، لیکن موجودہ 96 ہے سینٹ کے ارکان کی تعداد۔ خلافت عثمانیہ کو کب اور کس نے ختم کیا تھا؟ ترک میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 23 مارچ 1924 عیسوی کو خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے خلیفہ کو معزول کیا تھا۔ سوال K2 پہاڑ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کوک قراقرم یا قراقرم K2 پہاڑ 8611 میٹر بلند ہے اور یہ قراقرم کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ سوال سن ہجری سے عیسوی سن بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ اکثر قدیم کتابوں میں سن ہجری کا ہوتا ہے اور عام لوگوں کو اس وقت کا عیسوی سن معلوم کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے عیسوی سن معلوم کرنے کا فارمولہ یا طریقہ درج کیا جاتا ہے۔ سن ہجری کو پہلے 33 پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ حاصل تقسیم کو اسی ہجری سن سے منفی کیا جاتا ہے۔ جو جواب آئے اس کے ساتھ 622 جمع کر کیا جائے۔ پہلے ہجری کے وقت عیسوی سن 622 تھا۔ اسی طرح 622 جمع کرنے کے بعد جو جواب یا ہندسہ آئے گا وہ عیسوی سن ہوگا۔ مثلاً 1200 ہجری سے عیسوی سن اس طرح بنایا جائے گا: 1164 برابر 1200 میں سے 36 مائنس کر دینے ہیں، 1164 بچیں گے اور 1200 تقسیم 33 کریں گے تو 36 بچیں گے۔ اچھا، تو آگے ہے 1164 جمع 622 برابر ہے 1786۔ اسی طرح 1200 ہجری 1786 عیسوی کے برابر ہے، یعنی اسی وقت عیسوی سن 1786 عیسوی تھا۔ یہ ایک اہم گفتگو ہے کہ فارمولہ کس طریقہ کار سے سن ہجری اور عیسوی نکالا جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے جو مطالعہ پاکستان کے جو سوالات تھے وہ مکمل ہوئے۔ اگلا حصہ ہے مطالعہ پاکستان کے جنرل نالج اور دیگر معلومات کے بارے میں حصہ انشائیہ۔ مطالعہ پاکستان اور جنرل نالج اور دیگر معلومات کے بارے میں حصہ انشائیہ۔ علامہ اقبال نے بر صغیر کے شمال مغرب میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس جو کہ منعقد ہوا 1930 میں پیش کیا۔ سر سید احمد خان نے 1859 عیسوی میں مراد آباد اور پھر 1862 عیسوی کو غازی پور میں مدرسے کی بنیاد رکھی۔ ان مدرسوں میں عربی فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ نیز 1857 عیسوی میں انہوں نے علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں MAO کالج اور آپ کی وفات 22 سال بعد ہوئی۔ MAO کالج اور آپ کی وفات کے 22 سال بعد 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ ایک اچھی کاوش تھی ان کی مسلمانوں کو ایک بہتر نظام دینے کی، تاکہ وہ غلامی سے
اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، اس سے نجات بھی حاصل کر سکیں۔ اچھا، 1886 میں سر سید نے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی تھی۔ موصوف نے آثار الاسانید، تبیین الکلام یعنی بائبل کی تفسیر، آئین اکبری، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق وغیرہ جیسی اہم کتب تحریر کی۔ لیکن ایک یہ بھی ہے مسئلہ کہ بعد میں یہ کافی چیزوں کے منکر ہو چکے تھے، تو ان کا جنازہ کسی اور جگہ سے، ان کے دوست کے گھر سے پڑھایا گیا، یا ان کے گھر سے جنازہ نکلا تھا، ان کا گھر والوں نے نکال دیا۔ سننے میں یہی آیا ہے، پڑھنے میں بھی یہی آیا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 23 مارچ 1946 عیسوی کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں قرارداد لاہور کے نام سے ایک قرارداد مولوی فضل الحق نے پیش کی اور اسی یادگار دن کو تازہ رکھنے کے لیے مینار پاکستان بنایا گیا۔ یاد رہے 23 مارچ 1940 کی یادگار میں، اور آج تک وہ بلڈنگ محفوظ ہے اور بہتر حالت میں ہے۔ حکومت برطانیہ نے 18 جولائی 1947 عیسوی کو برصغیر کو 2 ممالک میں تقسیم کرنے کے لیے قانون آزادی ہند منظور کیا، جس کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو بھارت کی آزادی کا اعلان ہوا۔ آگے ہے مادہ سنتاس، جس کو سنتاس مادہ بھی کہتے ہیں۔ مادہ سنتاس کے تحت 3 بڑے دریا راوی، ستلج، بیاس پر انڈیا کا قبضہ قرار دیا گیا اور باقی 3 دریائے سندھ، جہلم، چناب پر پاکستان کو قابض بنایا گیا۔ پاکستان کو سیلاب کرنے والے اکثر دریا کشمیر سے نکلتے ہیں۔ عالمی بینک کی بدولت یہ معاہدہ 1960 عیسوی کو ہوا تھا۔ انگریزوں نے دور حکومت کو ہندوستان کی چھوٹی بڑی 635 ریاستیں تھیں۔ ان میں مشہور ریاست حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، مناودر اور ریاست جموں کشمیر تھی۔ ریاست جموں و کشمیر بر صغیر کی ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس ریاست کی سرحدیں چین، تبت، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ جو تبت کی پہاڑیاں، آج آپ کو معلوم ہے کہ ایک بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان واقع ہے، جہاں پر جو جہاز ہے وہ بھی ڈائریکٹ اس کے اوپر سے نہیں جاتے، سائڈ سے ہو کر جاتے ہیں۔ اچھا، سرحدیں چین، تبت، افغانستان، پاکستان سے ملتی ہیں۔ آزادی پاکستان سے لے کر اب تک انڈیا اور پاکستان کی آپس میں 2 بڑی جنگیں 1965 اور 1971 عیسوی ہوئی ہیں۔ قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک مضبوط اور پراعتماد قوم بنانے کے لیے اتحاد، یقین اور نظم و ضبط کا نعرہ دیا۔ پاکستان کی مشرقی سرحد بھارت اور پاکستان کی مشترکہ ہے، جو کہ 1600 کلومیٹر لمبی ہے۔ شمالی سرحد چین اور مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے اور جنوب مغرب میں فارس واقع ہے۔ پاکستان کے مغرب میں افغانستان سرحد کے ساتھ شاغی کی پہاڑیاں واقع ہیں۔ پاکستان نے ان پہاڑیوں کو 28 مئی 1998 عیسوی میں ایٹمی واقع بھی کیے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی، جو 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی۔ پاکستان کے اہم دساتیر: پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد
باقاعدہ پہلا دستور 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا۔ اس دستور کے وقت ملک پاکستان کے وزیر اعظم چودھری محمد علی ملک تھے۔ پھر دوسرا دستور 8 جون 1962 عیسوی کو نافذ ہوا۔ اس وقت جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگا کر پہلے دستور کو ختم کر کے نیا دستور متعارف کروایا تھا۔ پھر تیسرا دستور 12 اپریل 1972 عیسوی کو عبوری آئین نافذ کیا گیا، جس کو بعد میں اسمبلی سے منظور کروا کر 14 اگست 1973 عیسوی کو نافذ کیا گیا۔ اس وقت جنرل محمد یحییٰ خان نے اقتدار بھٹو کے حوالے کیا تھا، لہذا اس کا دور تھا، یعنی یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں اقتدار دیا اور جو اس کا دور تھا۔ اچھا، 1973 عیسوی کے آئین میں ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر و وزیر اعظم کے مسلمان ہونے کی شرط رکھی گئی۔ مسلمان کی تعریف اس دستور میں متعارف کروائی گئی، جو توحید، رسالت، قیامت، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے وہ مسلمان ہیں۔ زکوٰۃ و عشر کے نظام کا قیام، سود کا خاتمہ، اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام، اسلامی اقتدار کا فروغ، اسلامی قوانین کا نفاذ لازمی، اسلامی تعلیمات، عربی کی تعلیمات وغیرہ پر زور دیا گیا۔ واضح رہے کہ پاکستان کا موجودہ وفاقی و صوبائی حکومتوں کا انتظامی ڈھانچہ 1973 عیسوی کے آئین کے تحت کام کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کا عالمی منشور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 10 دسمبر 1948 عیسوی کو منظور ہوا تھا۔ وادی سندھ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے اور یہ تہذیب تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ 1922 عیسوی میں موجودہ صوبہ سندھ کے شہر لڑکانہ سے صرف 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل کی نگرانی میں موہنجو داڑو کے ٹیلوں کی کھدائی کی گئی۔ اسی دوران یہ عمل پنجاب کے شہر ساہیوال سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہڑپا کے ٹیلوں میں دہرایا گیا۔ ماہرین کا خیال کہ یہ دونوں باقاعدہ منظم شہر تھے اور 5000 سال پہلے آباد کیے گئے اور تقریباً 2500 سال پہلے تباہی کا شکار ہو گئے۔ مختلف اسلامی ممالک اور ان کے دارالحکومت۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے، یہ 8 جنوری 1926 کو آزاد ہوا، یہاں کرنسی ریال ہے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے، یہ 29 اکتوبر 1923 کو آزاد ہوا، یہاں کرنسی لیرہ ہے۔ ایران کا دارالحکومت تہران ہے، 26 فروری 1921 کو آزاد ہوا، یہاں کرنسی ریال ہے۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے، یہ 15 مارچ 1992 عیسوی کو آزاد ہوا، یہاں کی کرنسی مصری پاؤنڈ ہے۔ شام کا دارالحکومت دمشق ہے، یہ 17 اپریل 1946 عیسوی کو آزاد ہوا، یہاں کی کرنسی لیرین پاؤنڈ ہے۔ لبنان کا دارالحکومت بیروت ہے، یہ نومبر 1936 عیسوی کو آزاد ہوا، یہاں کی کرنسی لبنانی پاؤنڈ ہے۔ عراق کا دارالحکومت بغداد ہے، یہ 3 اکتوبر 1932 عیسوی کو آزاد ہوا، یہاں کی کرنسی عراقی دینار ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت یروشلم ہے، یہ ابھی تک متنازع چل رہا ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، یہ 1947 میں آزاد ہوا، یہاں کی کرنسی افغانی روپیہ ہے۔ اردن کا دارالحکومت عمان ہے، یہ 23 مارچ 1946 عیسوی کو آزاد ہوا، یہاں کی کرنسی اردنی دینار ہے۔
لیبیا کا دارالحکومت طرابلس ہے۔ تو اسی کے ساتھ مختلف اسلامی ممالک اور ان کے دارالحکومت کے ساتھ یہ حصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز آگے مشہور و معروف محقفات کا ذکر کریں گے، وہ انگلش میں ہے انشاءاللہ العزیز، وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا اچھے سے مطالعہ کر کے دوسروں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو سنیں، پڑھیں، کتاب مل جائے تو پڑھیں ضرور اور سنیں بھی ساتھ ساتھ، اور اس علم کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ یہ اہم معلومات ہے جو کہ تمام تر چیزوں کا احاطہ کر رہی ہے تقریباً۔ یہ مختصر مگر جامع ہے، تو مطالعہ ضرور کیا کریں، سنا کریں، دوسروں کو سنایا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، لنک بھیجیں اور لائک بھی کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ، اس کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔